حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد اپنے حجرے میں دیکھا کہ پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل تشریف لاتے تھے۔ حضرت مریم دیکھ کر بولے، تو کوئی خدا ترس انسان ہے؟ تم مجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے خبر کرتے ہوئے فرمائی، میں تو تیرے رب کا نوکر ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ ایک لڑکا دوں۔ تمہاری لڑکے حیران ہو کر فرماتے ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی مریم والد کا نام عمران اور والدہ ماجدہ کا نام حنا ہے۔ حضرت عمران پیغمبر سلیمان کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت عمران کی زوجہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور زاہد عالم تھے، اس لیے کہ مسجد اقصی کی امامت حضرت عمران کی سپرد کر دیا۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھا۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں سے بہت پیار کر رہے تھے، اسے دانا کھلا رہے تھے۔ یہ منظر حضرت حنا دیکھ کر وہ بارگاہ الہی سے اولاد کے لیے دعا کی، لہذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ قسم کھائی کہ میں اپنے اولاد کو بیت المقدس کے لیے نذر کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے، جو لڑکا اللہ کو نظر دیا جائے تو نہ شادی کرتا تھا، نہ دنیا کی کاموں میں دلچسپی لیتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور ساتھ بھی خدمت کرتا تھا۔ لہٰذا حنا کو اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ ان کی ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام حضرت مریم رکھا۔ سریانی زبان مریم کی معنی خادم ہے۔ آپ کا تعلق مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقت دیا گیا، اس لیے حضرت مریم کی نام لوگوں موضوع سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل آپ کے والد وفات ہو گیا، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد کوئی کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کی علماء کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے کفالت میں لے۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، تو اس وجہ سے لوگوں نے فیصلہ کر دیا وہ کلم جو اسے تورات لکھی ہے، جس کا کلم پانی کی بہنے کی بجائے الٹا بہ جائے، وہ مریم کی کفالت کی ذمہ دار ہوں گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ ان کی کلم کو اللہ نے پانی میں ڈالی، ان طرف الٹا بہ دیا، وہ ان کی پرورش کا حقدار ہو۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کے حق میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کو حلال لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے خالہ کے گھر میں پرورش پا کر بہت بڑی ہوئی، بیت المقدس میں حضرت مریم کو اکیلا کمرہ مختص کر دیا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آئے۔ حضرت زکریا بہت حیران ہوا، آپ کے پاس ہر موسم کے پھل موجود ہوتے ہیں، گرمی کا پھل سردی میں، سردی کا پھل گرمی میں، آپ کے حجرے میں رکھی ہوگی۔ حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھی، یہ پھل کہاں سے آتی ہے، یہ کون لے کر آتا ہے؟ حضرت مریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے، بس سارے جہاں کی عورتوں سے خلوص سے عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بی بی مریم نہایت عبادتگار پرہیزگار خاتون ہے اور لوگوں آپ کی بہت عزت کرنے لگی۔ پھر وہ وقت آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد اپنے حجرے میں دیکھا کہ پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل تشریف لاتے تھے۔ حضرت مریم دیکھ کر بولے، تو کوئی خدا ترس انسان ہے؟
تو مجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے خبر کرتے ہوئے فرمائی، میں تو تیرے رب کا نوکر ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ ایک لڑکا دوں۔ تمہاری لڑکے حیران ہو کر فرماتے ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور ہم اس لیے ایسا کرتے ہوں گا کہ رب فرماتا ہے ایسا کرنی میرے لیے بہت آسان ہے، اور ایسا اس لیے کریں گی اے لڑکا لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے اور اپنی طرف سے ایک رحمت ایک کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کو گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت بی بی مریم حملہ ہونے تو یہ خبر بنی اسرائیل تک پہنچی گئی تو حضرت مریم حملہ ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا کو گھر آنا جانا بند کر دی، آپ پر الزام بہتان لگا دیا۔ بی بی مریم بیت المقدس سے نکل گیا، دور ایک مکان پر جا ٹھہری۔ اب اس مکان پر تنہا ہی رہنے لگی کہ ایک دن ہوا اس کے بہت درد شروع ہو گیا۔ اس نے ایک درخت کی سائے میں لے لیا اور تنی کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی، جس طرح درخت کی سائے بیٹھ گئی، اور ایک خوش درخت تھا۔ جب آم نے ہلایا وہ موجز سے سب پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی تھی۔ اس مشکل وقت میں اعلیٰ حضرت مریم قدموں کی قریب ایک نہر جاری کر دی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کا طاقت پیدا ہو جائے، اور پھر اپنے اولاد کو دے کر آنکھوں ٹھنڈک پہنچو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔